غیر حاضر دماغی اور بے نتیجہ کوشش کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوک داستان ضرور سناتے ہیں۔ خلیج بنگال کے ایک دور دراز جزیرے میں ایک ملاح رہتا تھا۔ اسے سب بھولا کہتے تھے۔ بھولا فطرتاً محنتی، مخلص اور بے لوث، لیکن دماغ کا ذرا ڈھیلا تھا، لہذا جو بھی کام کرتا آغاز ہی میں کوئی نہ کوئی ایسی حماقت کر بیٹھتا جس سے کام الٹا ہو جاتا۔ مثلاً آپ اس کے مچھلیاں پکڑنے کے اس واقعے ہی کو لے لیں جس میں اسے کھلے پانیوں میں پہنچ کر یاد آیا وہ تو جال ہی گھر بھول آیا ہے، یا پھر آپ اس کے کشتی باندھنے کا احوال یاد کریں جس میں اس نے چٹان میں چپو ٹھوکنے کی کوشش کی اور پھر 2 دن تک ویران جزیرے میں محصور رہا، وغیرہ وغیرہ۔ بھولے کی زندگی اس قسم کی حماقتوں کی 1000 داستان تھی، لیکن ان تمام حماقتوں پر وہ حماقت سب سے بھاری تھی جو اب باقاعدہ لوک داستان کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں ایک گہری سیاہ اور طوفانی رات کو چند مسافر اس کی کٹیا میں آئے اور اسے جگا کر کہا، بھولے بھائی، ہم لوگوں کو ہر صورت صبح شہر پہنچنا ہے، لیکن اس وقت کوئی ملاح ہمیں لے جانے کے لیے تیار نہیں۔ تمہارے پاس بڑی آس لے کر آئے ہیں، ہمیں مایوس نہ کرنا۔ بھولے کے لیے یہ الفاظ کافی تھے۔ وہ فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر ساحل پر پہنچ گیا۔ کہنے والے کہتے ہیں بھولے نے مسافروں کو کشتی میں بٹھا کر چپو چلانے شروع کر دیے، جس کے بعد ساری رات کشتی چلتی رہی، لیکن جب سپیدہ صبح نمودار ہوا تو مسافروں کو معلوم ہوا بھولا تو کشتی کا رسہ کھولنا ہی بھول گیا تھا، لہذا وہ ساری رات کے سفر کے بعد ابھی تک اسی ساحل پر کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جب بھی اس ملک کے 11.5 لاکھ دفاتر دیکھتا ہوں، ان میں کام کرنے والے ان 1.25 کروڑ لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو صبح 8 بجے سے 3 اور 3 بجے سے 9 بجے تک کام کرتے ہیں، جو روز ترو تازہ چہرے لے کر آتے ہیں اور تھک ٹوٹ کر گھر جاتے ہیں، جو اپنی زندگی کا بہترین وقت ان ٹھنڈے، گرم اور ٹپکتے دفتروں میں ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اس جہد مسلسل کے باوجود اس ملک کے تمام مسائل وہیں کھڑے رہتے ہیں، تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ خود دیکھیے، یہاں کوئی ایک ایسا منصوبہ نہیں جو خودکار نظام کے تحت شروع ہو اور خود بخود مکمل ہو گیا ہو، کوئی ایسی فائل نہیں جس کا سفر چند ماہ میں اختتام پذیر ہو گیا ہو۔ پھر آخر ہماری آبادی کا یہ 10% حصہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کس ملک، کس قوم اور کس عوام کے لیے مصروف کار ہے؟ جب دیوار نے یہیں کھڑے رہنا ہے تو پھر یہ لوگ اسے کیوں چاٹ رہے ہیں؟ میں نے شاہ جی اپنے سینئر بیوروکریٹ دوست سے پوچھا، سر آپ ایمان سے بتائیں آپ نے 40 سال کی سروس میں کیا کیا؟ شاہ جی نے ہاتھ کی پشت سے اپنی تھوڑی کے سخت بال کھجائے اور پھر لرزتی آواز میں کہا، اگر ٹھیک ٹھیک بتاؤں تو بات صرف اتنی ہے، میں نے زندگی بھر فہرستیں بنائی ہیں، فائلیں مرتب کی ہیں۔ میں نے قریشی صاحب سے پوچھا، یار آپ لوگ دفتر میں بیٹھ کر سارا دن کیا کرتے ہیں؟ قریشی صاحب نے لمبی آہ بھری اور ٹیبل پر شیشے کا پیپر ویٹ گھما کر بولے، لسٹیں بناتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ قریشی صاحب نے اپنی میلی آنکھیں مجھ پر جمائیں اور پھر اپنے جھٹکے دار لہجے میں بولنا شروع کر دیا، جب حکومت کو خزانے کے خالی ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ ہمیں حکم دیتی ہے بینکوں سے قرضے لینے والوں کی فہرستیں بنائی جائیں۔ ہم یس سر کہہ کر سلوٹ کرتے ہیں اور فوراً فہرست بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فہرستیں مکمل ہو جاتی ہیں؟ میں نے بھول پن سے پوچھا۔
ہاں ہاں ضرور مکمل ہوتی ہیں۔ قریشی صاحب کی آواز میں چڑچڑاپن آ گیا۔ پھر ان فہرستوں کا کیا بنتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، کیونکہ فہرستوں کی تیاری تک حکومت کسی دوسرے محاذ پر مصروف ہو جاتی ہے یا پھر تبدیل ہو جاتی ہے، لہٰذا ہم انہیں فائلوں میں لگاتے ہیں اور الماریوں میں رکھ کر بھول جاتے ہیں۔ کیا ایک وقت میں صرف ایک ہی فہرست تیار ہوتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، ایک وقت میں کئی فہرستیں بنتی ہیں۔ چھوٹے قرضے لینے والوں کی فہرستیں، قرضے معاف کرانے والوں کی فہرستیں، قرضوں کے لیے درخواستیں دینے والوں کی فہرستیں، زرعی قرضے لینے والوں کی فہرستیں، صنعتی اور تعلیمی قرضے حاصل کرنے والوں کی فہرستیں، الغرض فہرستیں ہی فہرستیں۔ میں نے آغا جی سے پوچھا، آغا جی آپ وفاقی سیکرٹری ہیں، پوری زندگی آپ نے اس نظام کی خدمت میں گزار دی، ذرا یہ تو بتائیں اگر کوئی غیر ملکی محقق ہمارے دفتری نظام کے مطالعے کے لیے پاکستان آئے تو اسے ان الماریوں، ان گوداموں اور ان بڑے بڑے رجسٹروں سے کیا ملے گا؟ آغا جی نے سر سے ٹوپی اتاری اور پھر آگے جھک کر کہا، یار اسے یہاں فہرستوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ یہ متروک عمارتوں کی فہرست ہے، یہ نئی عمارتوں کی فہرست ہے، یہ 3 اور 4 منزلہ عمارتوں کی فہرست ہے، یہ پارکوں، ٹوٹی سڑکوں، ندی نالوں اور نہروں کی فہرست ہے، یہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کی فہرست ہے، یہ جنگلوں کی فہرست ہے، یہ شجر کاری کے لیے منتخب کیے گئے علاقوں کی فہرست ہے، یہ قابل کاشت اور بنجر علاقوں کی فہرست ہے، یہ مذہبی رہنماؤں کی فہرست ہے، یہ VIP حضرات کی فہرست ہے، یہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ ہے، یہ اشتہاری مجرموں کی فہرست ہے، یہ اسمگلروں اور قاتلوں کی فہرست ہے، یہ اسلحہ لائسنس رکھنے والوں کی فہرست ہے، یہ ناجائز ہتھیاروں کی فہرست ہے، یہ پڑھے لکھے بے روزگاروں کی فہرست ہے، یہ کارکن بچوں کی فہرست ہے، یہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کی فہرست ہے، یہ بدعنوان اور راشی افسروں کی فہرست ہے، یہ معذوروں اور بیماروں کی فہرست ہے، یہ فلاں فہرست ہے، یہ فلاں فہرست ہے۔ خدا کی پناہ، جس الماری میں جھانک کر دیکھو، جس کلرک کو بلاؤ، جو رجسٹر کھولو، تمہیں ایک نئی فہرست ملے گی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم صرف فہرستیں مرتب کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ آغا جی کو دمے کا دورہ پڑا، ان کی سانس کی نالی میں سیٹی بجنے لگی۔ انہوں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کوٹ کی جیب ٹٹول کر انہیلر نکالا، پورا منہ کھول کر حلق میں پچکاری ماری اور لمبے لمبے سانس لینے لگے۔ میں نے ایک سینئر بیوروکریٹ کو مشورہ دیا، ڈاکٹر صاحب آپ ان ساری فہرستوں کی بھی ایک فہرست کیوں نہیں بنوا لیتے؟ ڈاکٹر صاحب نے فلک شگاف کہکہا لگایا اور شریر نظروں سے مجھے گھور کر بولے، کہیں یہ ہمارے بڑے صاحب کو نہ بتا دینا، وہ واقعی بنوا لے گا۔ یقین فرمائیے، جب میں ان 11.5 لاکھ دفاتر میں جھانک کر دیکھتا ہوں، ان 1.25 کروڑ ملازمین کو صبح سے شام تک فہرستوں کی دیوار چاٹتے اور پھر تعمیر کرتے دیکھتا ہوں، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کروڑوں بھولے اپنی اپنی کشتی کے رسے کھولے بغیر چپو چلا رہے ہیں۔ اس شب و روز کی محنت سے ان کے بازو سوکھ کر رسی بن چکے ہیں، سر کپاس کے کھیت ہو چکے ہیں، چہرے پچک کر پرانے برتن بن چکے ہیں اور کمر کمان کی شکل اختیار کر چکی ہے، لیکن کشتی ہے کہ وہیں کھڑی ہے، مسافر وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ دوستو، ہم نے کبھی سوچا یہ کیا نظام ہے جو مریض کو دوا کی بجائے رپورٹ دے کر گھر بھیج دیتا ہے، جو انصاف نہیں صرف فیصلہ دیتا ہے، جس کی ساری جمع تفریق کاغذوں تک محدود ہے، جس کی کل کائنات فائلیں اور فہرستیں ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا یہ لسٹ سسٹم کوئی سسٹم نہیں، یہ بھولے کی کشتی ہے جو ساری رات چلتی ہے لیکن ایک بالشت آگے نہیں بڑھتی۔ ہاں دوستو، ہم نے کبھی سوچا ہم کب تک گرم پانیوں کے سمندروں میں برف کے جزیرے بناتے رہیں گے؟ ہم کب تک یہ دیواریں چاٹتے رہیں گے؟
ہم کب تک ساحلوں سے بندھی کشتیاں کھینچتے رہیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟